تاریخ کے اوراق جب پلٹے جاتے ہیں تو کچھ ایسے سچ سامنے آتے ہیں جو عقل کو دنگ کر دیتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ خلا کی تسخیر کا خواب دیکھنے والا ادارہ ناسا اپنی دیواروں پر ایک برصغیر کے بادشاہ کی تصویر کیوں سجاتا ہے؟ جی ہاں، یہ تصویر ہے میسور کے اس سلطان کی جس نے انگریزوں کے خلاف وہ ہتھیار استعمال کیا جس کا تصور بھی اس دور میں ناممکن تھا۔ آج ورائٹی وائبس پاکستان پر ہم اس شیر کی کہانی سنائیں گے جس کی گرج سے لندن کے ایوان کانپ اٹھتے تھے۔ ٹیپو سلطان، ایک ایسا نام جو بہادری کی علامت بن گیا۔ وہ صرف ایک حکمران نہیں، ایک فلسفی بھی تھے۔ وہ کہتے تھے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی ایدر کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، اور یہ صرف ایک قول نہیں تھا، ان کا جینا مرنا اسی اصول پر تھا۔ وہ اپنے خوابوں کی تعبیر خود لکھتے تھے۔ انہوں نے میسور کو ایک جدید ریاست بنانے کے لیے ریشم کی صنعت سے لے کر بحری بیڑے تک ہر چیز کو خود ڈیزائن کیا۔ وہ مستقبل دیکھ رہے تھے، جبکہ ان کے ہم عصر صرف اپنی بقا کی فکر میں تھے۔ خطرہ صرف میسور کی سرحدوں پر نہیں تھا، بلکہ لندن کے تخت کو اصل در اس خفیہ خط و کتابت سے تھا جو سلطان اور فرانس کے فاتح نپولین بوناپارٹ کے درمیان چل رہی تھی۔ نپولین، جو آدھی دنیا فتح کر چکا تھا، ٹیپو کو اپنا بھائی کہتا تھا۔ اگر تاریخ کا یہ موڑ غداری کی نظر نہ ہوتا اور نپولین کی فوجیں منگلور کے ساحل پر اتر جاتی، تو آج برصغیر میں برطانوی راج کا نام و نشان تک نہ ہوتا۔ یہ وہ عالمی شطرنج تھی جس کا سب سے مضبوط مہرہ ٹیپو سلطان تھا۔ کہ تاریخ ہمیشہ بہادروں سے نہیں، غداروں سے بدلتی ہے۔ 4 مئی 1799 کی وہ دوپہر، جب سورج آگ برسا رہا تھا، تب اپنوں کے دلوں میں منافقت کی برف جمی تھی۔ میر صادق، جس کے نام پر آج بھی تاریخ تھوکتی ہے، اس نے چند سکوں اور جھوٹے وعدوں کے عوض قلعے کی دیوار کا وہ راز انگریزوں کو دے دیا جہاں سے موت کا راستہ گزرتا تھا۔ جب سلطان کے وفادار سپاہی تنخواہ لینے کے بہانے ہٹائے گئے، تو سمجھ لیجئے کہ میسور کی قسمت کا فیصلہ کر دیا گیا۔ آخری معرکہ شروع ہو چکا تھا۔ سلطان کے سامنے 2 راستے تھے، تو انگریزوں کی غلامی قبول کر کے ایک وظیفہ خور راجہ بن جائیں، پھر اپنی مٹی کا قرض خون سے چکائے۔ انہوں نے تلوار اٹھائی اور شہادت کا راستہ چنا۔ جب ان کا بے جان جسم لاشوں کے کھیر میں ملا، تو ان کے ہاتھ میں موجود تلوار کو چھڑانے کے لیے کئی انگریزوں کو زور لگانا پڑا۔ وہ مر کر بھی اپنی خودداری کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ جنرل ہیرس نے ان کی لاش پر کھڑے ہو کر کہا تھا، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ انگریزوں نے ٹیپو کو مار دیا، لیکن وہ اس ویژن کو نہیں مار سکے جو آج بھی دنیا کو حیران کرتا ہے۔ آج جب بھی کوئی راکٹ فضاؤں کو چیرتا ہوا نکلتا ہے، تو اس کے پیچھے اسی میسور کے شیر کی سوچ جھلکتی ہے۔ ٹیپو سلطان ایک شخص نہیں، ایک نظریہ ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے کہ سر جھکا کر جینے سے بہتر ہے کہ سر کتا کر تاریخ میں امر ہو جایا جائے۔ اگر آپ کو تاریخ کا یہ سفر پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ اگلی ڈاکومنٹری کس شخصیت پر دیکھنا چاہتے ہیں۔